السلام علیکم دوستو، علم کی دنیا چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، وطن وہ لفظ ہے جہاں ایک قوم جنم لیتی ہے، پروان چڑھتی ہے اور وفاداری بشرط استوار کی تصدیق کرتے ہوئے اسی مٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ 1965 کی مختصر جنگ پاکستانی تاریخ میں ایک طلسماتی داستان ہے، جب ایک قوم نے اچانک ہونے والے حملے کو اپنی عزم و ہمت سے ناکام بنا کر اسے عبرتناک شکست دی۔ دوستو، سپاہیوں نے شجاعت و جرات کی نئی داستانیں رقم کیں تو شاعروں نے لہو گرما دینے والے کلام لکھا۔ عام افراد کا حوصلہ ساتویں آسمان پر اس وقت دیکھا گیا جب 80 سال کا ایک عام بوڑھا گھر سے خندق کھودنے نکلا۔ مائیں اور بہنیں مسلح پر بیٹھ کر دعا گو رہیں اور پوری قوم ایک جان و یک قالب ہو گئی اور اسی عظیم جذبے کا اظہار کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آج کی نوجوان نسل بھی ایسے ہی چند اہم واقعات سے اپنے دلوں کو گرما سکتی ہے جو نہ صرف دفاع پاکستان بلکہ استحکام پاکستان کا وسیلہ بھی بنے گی۔ دوستو، 1965 کا پہلا فائر اور پہلا شہید۔ مصنف ایم آر شاہد نے اپنی کتاب شہیدان وطن میں بہت تحقیق کے بعد پاکستانی شہداء کا احوال پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 ستمبر کی صبح ٹھیک 3:45 پر ہندوستان کی جانب سے واگا بارڈر پر ایک گولہ آ کر گرا جسے بھارت کی جانب سے پہلا فائر قرار دیا جا سکتا ہے۔ پوسٹ پر بھارت کی جانب سے مزید فائرنگ شروع ہو گئی۔ محمد شیراز نے جوابی فائرنگ کی۔ یوں دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا جو ستمبر کی تاریخ جنگ کی ابتدا تھی۔ لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ بھارتی فوجیوں نے قریب آ کر دستی بم بھی پھینکنا شروع کر دیے۔ اگرچہ یہ حملہ اچانک تھا لیکن پاکستانی سپاہیوں نے اس کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ جب پاکستانی دستی بمبوں کی ضرورت پڑتی تو سپاہی رینک کر پاس آتی اور رینک کر موجود پاکستانی سپاہیوں کو بم تھما دیتے۔ اسی اثناء میں محمد شیراز دشمنوں کی گولیوں سے شہید ہو گئے۔ جنگ ستمبر کی پہلے شہید کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ۔ اگرچہ جنگ عظیم دوم میں کئی ممالک کی لاتعداد ٹینک استعمال ہوئے تھے لیکن 1965 کی جنگ میں بہت کم دنوں میں لگ بھگ 600 ٹینکوں نے حصہ لیا تھا، جس میں بھارت کے سینچورین ٹینک بھی شامل تھے۔ عددی برتری کے لحاظ سے بھارت کے پاس بہت سا اسلحہ تھا۔ ان ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کے عظیم سپاہیوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کر کے ناکارہ بنا دیا۔ بھارت میں چاؤنڈا کا مقام اب بھی ٹینکوں کی قبرستان کے نام سے مشہور ہے کیونکہ پاکستانی سپاہیوں نے بھارتی صفوں میں گھس کر ان کی سفلی تدابیر کو ناکام بنا دیا۔ دوسری جانب میجر راجہ عزیز بھٹی شہید اسی طرح کے مارکے میں شجاعت اور عظمت کی نئی داستان رقم کی تھی۔ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے واحد شہید۔ دوستو، میجر عزیز بھٹی اپنے جانثاروں کے ساتھ بی آر بی نہر کے پاس ڈٹے تھے جس پر بھارتی افواج قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ 7 ستمبر کو بھارت نے پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور میجر عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے صرف 110 سپاہیوں کی مدد سے بھارت کی پوری پلٹن کو 10 گھنٹوں تک روک کر رکھا اور دن رات مورچے پر ڈٹے رہے۔ یہ اعصاب شکن مارکہ جب 12 ستمبر کو 5ویں روز میں داخل ہوا تو اس وقت تک میجر عزیز بھٹی بھارت کے 6 حملوں روک چکے تھے۔ آگے جانے والے پاکستانی سپاہی اور ٹینک ایک مقام پر پھنس گئے تھے جنہیں واپس لانا ضروری تھا۔ اس پر انہوں نے اپنی فوج کو منظم کر کے کئی اطراف سے حملہ کیا اور پاکستانی فوج گاڑیوں اور سپاہیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اندھا دھند گولہ باری اور فائرنگ کے دوران ایک شیل نے ان کے کندھے کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ صرف 42 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ یونس حسن خان شہید۔ دوستو، 1965 کی ایک اور ہیرو یونس خان شہید کا نام سنہرے حرفوں سے زندہ رہے گا۔ انہوں نے پٹھان کوٹ بھارت کے فضائی اڈے پر حملہ کیا اور اپنی مہارت سے بھارتی فضائیوں کے 15 طیارے تباہ کر دیے جن میں کیمبرا اور دوسرے طیارے شامل تھے۔ بعض ذرائع کے مطابق وہ جب بھارتی حدود میں داخل ہوئے تو ان کے طیارے پر بھارتی طیاروں کی جانب سے فائرنگ ہوئی اور طیارے کو نقصان پہنچا، لیکن کچھ حوالہ جات کہتے ہیں انہوں نے بھارتی علاقے پٹھان کوٹ کے پاس فضائی اڈے پر موجود پاکستانی حملے کے لیے کھڑے طیاروں سے اپنا طیارہ ٹکرا دیا جس میں بھارت کے 15 طیارے جل کر راکھ ہو گئے اور دشمنوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ سینے پر گولی کھانے کا عزم۔ دوستو، سن 1965 کی والا انگیز جنگ میں زخمی فوجیوں کے علاج پر مامور
नुसरत जहां सलीम ने ISPR के शुमार में लिखा कि जंग के दूसरे रोज एक लंबा तड़ंगा फौजी स्ट्रेचर पर लाया गया जो अपनी नहीफ आवाज में बड़बड़ा रहा था। उसने मां से सीने पर गोली खाने का वादा किया था, लेकिन खुद डॉक्टर से जानने से कासिर था कि इसे गोली कहां लगी है। इसकी सांस उखड़ रही थी और ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा था। जब टांग का जख्म खोला गया तो वहां से गोली का एक सुराख जल्द को चीरता हुआ पेट की जानिब जाता मालूम हुआ। फिर यकायक मालूम हुआ कि गोली इसकी ख्वाहिश के मुताबिक ऐन उसके सीने पर लगी है। इस तस्दीक के बाद उस फौजी ने आखिरी सांस ली और शहीद हो गया। नुसरत जहां के मुताबिक जब खून की अतियात की अपील की गई तो एक शहर उमड़ आया और सबकी ख्वाहिश थी कि फौजियों को इसी का खून लगाया जाए। खून की अशद ज़रूरत थी क्योंकि गहरे जख्म अहम रगों को मजरूह कर रहे थे और जख्मियों के लगातार आमद से अस्पताल का पूरा फर्श लहू के सुर्ख चादर में छुप गया था। उनके मुताबिक जख्मों से चूर होकर शहीद होने वाले अक्सर फौजी आखिरी दम तक पुरसकून रहे। वो अल्लाह से मदद मांगते और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते रहे। जंगी कैदी का इलाज। एक पाकिस्तानी मेजर को महाज पर एक भारतीय फौजी मिला जो शदीद जख्मी था। इसे अपने सिपाही भी छोड़कर चले गए थे। वो कई रोज से एक पुल के नीचे जख्मी पड़ा था कि इसे एक पाकिस्तानी मेजर ने उठाया, पानी पिलाया और वादा किया कि अभी तो वो एक बड़े मिशन पर जा रहा है, लेकिन वापस आकर जरूर इलाज की गर्ज से इसे मिलिट्री अस्पताल ले जाएगा। और ये वादा पूरा हुआ। ये जख्मी भारतीय सिपाही लाहौर लाया गया और कई माह के इलाज के बाद सेहत याब हुआ, क्योंकि जख्म इलाज ना होने की वजह से एक नासूर बन चुका था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।